الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو الغفور الرحيم أو كما قال الله تبارك وتعالى على مقام الشاهد في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گج بج کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کلام تو اوروں نے بھی بہت لکھے یہ امام العشاق کا کلام ہے یہ اس ہستی کا کلام ہے جس سے لوگ طلب کرتے تھے بادشاہ طلب کرتے تھے کہ ہمارے قصیدے لکھو آپ فرمایا نہیں جب سخیوں کے دوارے پہ آیا ہوں سخیوں نے جس دن سے دینا چھوڑ دیا پھر کسی اور جانب دیکھیں گے جب اور کوئی نظر آیا ان سے زیادہ سخی تو پھر دیکھا جائے گا جب اور کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا خوب کہا آپ نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں
مدنی حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی قربات ساعتیں ختم ہونے کو ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے پاس مہمان آیا تھا، لیکن ہم اس کا جی بھر کے اکرام نہ کر سکے۔ یوں سمجھیے کہ بہار ہوئی تھی، لیکن ابھی مزے لوٹنے باقی تھے کہ وہ بہار ختم ہو گئی۔ فارسی کے ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں حیف در چشم زدن صحبت یار آتش، ہائے ان آنکھوں کی بے بسی اور ناکامی پہ کیوں نہ رویا جائے، کہ جن آنکھوں نے اپنا جی بھر کے محبوب دیکھا ہی نہیں۔ روئے گل سیر نہ دیدم کے بہار آتش، ابھی تو گلاب کا چہرہ ہم نے جی بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا کہ بہار ختم ہو گئی۔ یقین جانیے جب رمضان کا آغاز ہوا یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر گھر میں شادی ہے۔ یہ اٹھنا، سحری کا اٹھنا، اہتمام کرنا، پھر تہجد ادا کرنا، پھر وقت پہ نمازیں پڑھنا، پھر مسجدوں کا آباد ہونا۔ اب تو عید کے بعد تو مسجدیں جو ہیں وہ نمازیوں کی منتظر رہیں گی۔ اس ماہ مقدس میں نمازی جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں کب وقت ہو۔ یہ اہتمام اسی لیے جو ہمارے سابقین اور خصوصاً بالخصوص حضور کے فیض یافتہ اصحاب رسول 6 مہینے رمضان کے انتظار کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کی جدائی پہ روتے تھے، اور آج پتہ چلا کہ کیوں روتے تھے۔ ہمارے استاد جی کہنے لگے مدینہ تو رسول میں پہنچا، یہاں سے سن کے گیا تھا رسول اللہ کی دہلیز پہ جب بندہ جاتا ہے تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، تو کہنے لگے میں جب وہاں پہنچا کوئی آنسو نہیں آیا۔ میں نے کہا یوں ہی لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ کہنے لگے ایک دن شرطا آیا، اس نے کہا کل تمہاری واپسی ہے۔ کہنے لگے جب میں روزہ رسول سے جدائی کے تصور کو ذہن میں بسانے کے لیے ذرا بھی آنکھیں بند کرتا تو آنکھوں میں اشکوں کا سیلے رواں جاری ہو جاتا، اور یوں محسوس ہوتا کہ کل کوئی ماں سے اپنا بچہ بچھڑنے والا ہے، اپنے پیاروں سے بچھڑنے والا ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، اس نے کہا کہ ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ یہ حاجی نصیر صاحب یہیں کہیں بیٹھے ہوں گے۔ مدینہ تو رسول میں آپ کو روک لیا گیا، اس نام کی غلطی تھی، وہاں نثار تھا، یہاں نصیر تھا یا ناصر تھا، تو یہاں سے گھر والے روتے تھے، فون کرتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا ہوا ہے کہ میں رسول اللہ کے روزے پہ ہوں۔ میں ان سے کہا کرتا تھا آپ خوش نصیب ہیں، باقیوں کے ابھی 2 دن رہتے ہیں تو پہلے ان کو ڈھکے دیے جاتے ہیں۔ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے پاسپورٹ پہ، لیکن آپ کے 2.5 مہینے اضافی گزر گئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جو کہ تم وہی ہیں۔ تو یہ حضور کی عنایتیں اور محبتیں ہیں، اور ماہ رمضان کی عظیم سعادتیں اور عظیم گھڑیاں، نہ جانے اگلے رمضان میں سے مجھ میں سے اور آپ میں سے کون ہے اور کون نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اس ماہ مقدس کو 3 عشروں پہ منقسم فرمایا۔ پہلا عشرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہم تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں، اور یہ عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت کریمہ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی تو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا، سب بخشنے والوں سے زیادہ بخشنے والا۔ کتنا بخشنے والا؟ مدینہ تو رسول ہے، ایک سید زادہ گزر رہا، اجڑے بال، پراگندہ سی حالت ہے، پرانے سے کپڑے لگے، سامنے سے آدم تائی کا پوتا آتا ہے، اور وہ آ کے کہنے لگا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا کیوں؟ کہا دیکھو شاہی لباس سے کئی شاہی خاندان کا بندہ لگ رہا۔ کہا لگ رہے ہوگے۔ کہا اچھا تم مجھے صحیح طرح نہیں پہچانتے ہو، چلو میں اپنی ڈیفینیشن اور وضاحت کرواتا ہوں، میں کون ہوں؟ کہا سنو، میرا نانا جو ہے نا، دادا، میرا دادا، اس کے محل
دروازے ہیں اور کوئی اس کے دروازے سے اگر پہلے دروازے سے آ کے لے جائے، حاجت اور ضرورت پوری نہ ہو تو دوسرے پہ آ جاتا ہے، دوسرے سے لے کے جب تیسرے پہ آتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے 7 دروازوں سے لے کے اگر مڑ کے پہلے پہ چلا آئے تو میرے دادے کے ماتھے پہ پھر بھی شکل نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا یہ تمہارے دادے کی جو ہے یہ تمہارے دادے کا تعارف ہے؟ اس نے کہا سنو ایک میرا دادا بھی ہے، اس کی بھی ایک دہلیز ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے، لیکن خدا کی قسم پتہ نہیں تمہارا دادا کیسا دیتا ہے کہ مانگنے والا پلٹ پلٹ کے ہر دروازے سے لے کے پھر بھی شیر نہیں ہوتا۔ میرے دادے کا ایک ہی دروازہ ہے اور ایک بار جسے وہ خیرات عطا کر دے، خدا کی قسم تا قیامت وہ بانٹنے والوں میں ہو جاتا ہے، وہ مانگنے والوں میں نہیں رہتا، پھر وہ بانٹنے والوں میں۔ خالق کی کلمہ وہ الغفور الرحیم، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور پھر اسی اشیاء کی مناسبت سے خالق کی کلمہ سورہ شمس 30واں پارہ فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ زکا جنہوں نے تزکیہ کیا، گناہوں سے اپنے دامنوں کو چھڑایا، وقد خاب من دساہا، اور ہلاک ہو گئے وہ شخص، خائب و خاسر ہو گئے وہ شخص کہ جنہوں نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ نفس جو ہے یہ ایک منہ زور گھوڑا ہے، جس طرح سواری کو اگر بالکل بے لگام چھوڑو تو وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اگر بالکل ہی باندھ کے رکھو تو وہ مر جاتی ہے، اسی طرح یہ نفس بھی ایک سرکش گھوڑا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو قابو نہ کیا در حقیقت اس نے جہاد کیا ہی۔ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ جہاد کیسے ہوگا؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، جتنا کم بولیں گے اتنا کم پھنسیں گے۔ دنیا والے تو کیا شریعت بھی بولنے پہ فتوے لگاتی ہے۔ حضرت منصور حلاج علیہ رحمۃ، ملا منصور علیہ رحمۃ سولی پہ لٹکایا گیا اور فتویٰ دینے والا مکہ کا امام ہے، اور آپ کے لفظ کیا تھے؟ انا الحق۔ انا الحق کا مطلب ہے میں خدا۔ ظاہراً شریعت میں تو قید ہے، موت ہے۔ مکہ کے امام نے فتویٰ دیا، آپ کو سولی پہ کھڑا کیا گیا، تو اس نے کہا آخری خواہش، کہا جس شخص نے میری پھانسی کا فتویٰ دیا ہے اس شخص کو لایا گیا۔ جب امام صاحب کو لایا گیا تو امام صاحب نے کہا مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ بڑے ہاتھ چومنے لگے، کہا بلایا اس لیے ہے کہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر میں جنت میں گیا نا تو رب نے کہا کہ جنت میں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں تو کب سے منتظر ہوں دیدار کا۔ ہاں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں کب سے منتظر ہوں یار کے دیدار کا۔ ہاں اسی لیے تو اللہ کے ولی کے گیا میں ڈڈولا کراں بیٹھی جاری، میں مقدی مقامہ تو جتنیوں میں ہاری، کہ حکیمہ طبیبہ نے وسطی یہ گل نہیں، میری اس غرض کا کوئی اور حل نہیں، دکھا دے میں کو اپنی صورت پیاری، آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی جاری۔ ایک اور اللہ کے ولی کو کہتے ہیں تھا میں مچھڑی نت جان ملک سونا خوش و صدا وچ مل پیارا۔ کسی عاشق نے کہا کون کہتا ہے عاشق مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ جو رب کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے تو دنیا واقعی قید خانہ ہے۔ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسی جنت؟ جتنے بھی گھوڑے ہیں ان کو زکام نہیں لگتا، یہ جو ٹشو ایجاد کیے ہیں نا
یہ انہوں نے اپنے لیے جسٹ فار رب، بس صرف رب کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو ہمیں سردیوں میں زکام لگ جائے تو کپڑوں کے تھان جو ہیں وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں. لیکن اس زکام نہ لگنے کا ایک نقصان ہے. جس شخص کو زکام نہیں لگتا اس سے اس کو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہے. لیکن ایک کو یہ زکام نہ لگنا ہے، ایک جنتی ہے اس کو زکام نہیں لگے. یہاں جس بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو، کھانا کھاتا رہے اور جو ہے اس کو بیماری ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا کھانا کھا لیا لیکن قضائے حاجت کی جو ہے وہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے. ڈاکٹر پہ جو ہے اس کو ہاضمے کی گولیاں یا دوائیاں ادویات وغیرہ جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں. لیکن اس کھانا ہضم نہ ہونے سے بیماریاں جو ہے پھیلتی ہیں اور پھر جو ہے انسان کو جو ہے یہ حاجت نہ آنے سے جو ہے بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن ایک جنتی ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ جو کھائے گا اس کو جو ہے وہ تسلسل بول کی بیماری نہیں ہوگی. بس کیا ہوگا، جتنا کھائے گا ایک ڈکار مارے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا. سب کچھ ہضم کیا ختم ہو جائے گا. دوستان گرامی قدر، یہ سب کچھ اتنی بڑی نعمتیں ملیں گی کب؟ قد افلح من زکاہا. یہ اس کو ملے گی جو کامیاب ہوگا. اور کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا. اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا رمضان اور غیر رمضان برابر ہے. یعنی رمضان بھی اس نے ایسے ہی سوتے ہوئے گزار دیا اور غیر رمضان بھی اس نے سوتے ہوئے گزار دیا. آج ہم دیکھ لیں ہم نے 27 دن گزارے، ہم نے کس حال میں گزارے. آپ تو درکنار میں اپنا محاسبہ کرو. میری تو کوئی 5 نماز نہ کوئی طلب نہ کوئی جستجو، مانگا ہی نہیں. جب مانگو تو پھر ملتا ہے. ہم نے تو مانگا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آنسو کی پاور پتہ ہی نہیں ہے. ایک آنسو خشیت الہی میں جس شخص کا نکل کر اس کے رخساروں پہ ڈھلک جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں رب کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اس شخص پر کبھی دوزخ کی آگ جو ہے آنے ہی نہیں دوں گا. ہم دیکھیں ہم نے رمضان میں کتنے آنسو آئے. خوش نصیب ہے وہ رخسار کہ جو آنسو سے جو ہے وہ آشنا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ آنکھیں کہ آنسو بہانا جن کا وتیرہ ہے. خالق کی کائنات میں قد افلح من زکاہا، لفظ قد جو ہے یہ تحقیق کا ہے. اور میں بے شک وہ کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنا محاسبہ کیا، اپنی اصلاح کی. اور حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ کا وقت اخیر ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے رونے کا غلط مطلب نہ لینا. اما انی لاب کی علی دنیا تمہاری، ارے روتا ہوا مجھے دیکھ کر مجھ سے وجہ پوچھنے والوں، میں تمہاری اس دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں. فرمایا ولیکنی ابکی علیہ بعد سفری، میں تو اپنی وہ طویل مسافت پہ رو رہا ہوں، اللہ وقلت زادی، اور اپنی جو ہے کم سامانی پہ رو رہا ہوں. کون ابو ہریرہ؟ حضور کی سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ. وہ ابو ہریرہ کہ جس نے اپنا نام تک محبت رسول میں بدل دیا. بلیوں سے کھیل رہے ہیں، عربی میں ہرۃ بلی کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بلی سے کھیل رہے تھے، آقا تشریف لائے. آقا نے مسکرا کے فرمایا یا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ. ابو ہریرہ نے نام تک بدل دیا. مارو مارو مار بکاؤ کہ کوئی عذر نہ پیش لے آوا، یہ سونا میرے دکھ کے جنازی سکھ لوں چلے پاؤں. ہم نے ان خوشیوں کا کرنا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ حضور نے کہا اے بلیوں کے باپ. ابو ہریرہ ڈر گئے، ماں جی سے مشورہ کیا.
ماں جی وہ کہا آج کے بعد میرا اصل نام نہیں ہے، آج کے بعد میرا نام تبدیل ہو گیا۔ کہا کیا نام رکھا؟ کہا ابو ہریرہ رکھا ہے۔ کہا یہ تو بڑا بیڈنگا سا نام ہے، جانوروں کے بھی بلا باپ ہوتے ہیں انسان۔ کہا مجھے نہیں پتا ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد میں ابو ہریرہ ہی ہوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یہ وہ ہستی ابو ہریرہ، وہ کہہ رہے کہ میرا سفر بڑا طویل ہے، ذات راہ بہت قلیل ہے۔ آئے تھے اشاق وعدہ فردہ لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر۔ حقیقت میں جن لوگوں کو اپنی قسمتوں پہ ناز اور رشک کرنا چاہیے تھا وہ ساری عمر روتے چلے گئے، اور جن کو رونا چاہیے تھا مجھ جیسے نکموں کو ہم دے جو ہے بالکل بے خوف و بے خطر پھر رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص نے ایک روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھا، اللہ اس کے سارے ماقبل گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے روزے اپنا محاسبہ کر کے رکھے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے تو بس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھے۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک شخص کے یہاں گئے، وہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس شخص نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا ایسا کرو امام غزالی کے لیے اس برتن میں کھانا اور پانی لاؤ کہ جن برتنوں کو میں دوسری مرتبہ حج پر گیا تھا تو وہاں سے لایا تھا۔ حضرت امام غزالی رونے لگے، شخص نے کہا امام کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہا میرے لیے نہیں، اپنا سب کچھ اجاڑ کے چلے۔ کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہا تم نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے، تم نے حج اس لیے کیے تھے کہ لوگوں کو دکھاتے پھرو کہ میں حاجی ہوں، تم نے 2 حج ایک جملے میں ضائع کر دیے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ جو مخصوص برتن ہیں ان برتنوں میں کھانا لے آتے۔ یقین جانیے آج ہمیں وہ جسے پیس آف ہارٹ کہتے ہیں نا، دل کی تسلی اور دل کا سکون ہے، آج ہم لوگ اس سے ناشنا ہیں، ہماری روحیں بے چین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے رب کے لیے کبھی پڑھی ہی نہیں، ہم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم نے کوئی ایک سجدہ ایسا کیا ہوتا جو رب کی رضا کے لیے، اور اسی سجدے کے بارے میں کاشف کہتا ہے ایک سجدہ جسے خوب گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو رضا۔ میرے استاد جی کہتے تھے روشنی میں تو لاکھوں اور کروڑوں بھی صدقہ کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن تنہائی میں کسی کے گھر جا کے ایک آنا بھی پھینک دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ دل گردے والوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک آنا جو ہے اس کا گواہ صرف اور صرف رب ہے۔ اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 1000 روپے اگر کسی کو دیتے ہیں تو 5 تصویروں میں خبریں چھپتی ہیں، فلاں راجہ صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں نمازی صاحب نے جناب 1000 روپے صدقہ کیا۔ ہم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے بھی ہیں کہ نماز گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیا، اور پھر نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرے۔ وہ کون سے نمازی ہے؟ وہ نمازی ہے جن کی نمازیں فقط دکھاوے کی ہیں۔ تو دوستو یہ ماہ رمضان ہمیں ملا تھا اپنی روحانی اور جسمانی بالیدگی اور پاکیزگی اور طہارت کے لیے، لیکن ہم سوچیں ہم نے 27 دن کیا طہارت کی، ہم نے کیا پاکی، اگر نہ بخشنے پہ آئے تو وہ کیا کمال بخشتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی حدیث سماعت فرما لیجئے، یہ مشکات شریف باب تنزیل صوم، یعنی ایسے امور جن سے روزے میں پرہیز لازم ہے، یہ اس باب کی پہلی فصل کی آخری حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نحن جلوس عند النبی، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا جاء رجل، حضور کے پاس ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ حلقت، آقا کے پاس آ کر کے لگا
روزے میں اگر کوئی یہ شخص ایسا کرتا ہے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں، یعنی 60 روزے وہ مسلسل رکھے گا، شہرین متتابع، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اس کے برابر جو ہے وہ مال صدقہ کرے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجدو رقبۃ توطئها، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ اس نے فرمایا لا آقا نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تجھ میں اتنی شقت اور طاقت ہے کہ تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکے؟ اس نے کہا آقا ایک بڑی مشکل سے رکھا تھا، اس میں بھی شیطان آ گھسا، 2 مہینے میں کون رکھے گا؟ اچھا حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینہ، کیا تیرے پاس اتنا کھانا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھلا سکے؟ فرمایا آقا لا، آقا کچھ بھی نہیں ہے، نہ طاقت ہے روزے رکھنے کی، نہ صدقہ اور فدیہ کرنے کے لیے مال ہے، نہ کوئی غلام ہے جسے آزاد کیا۔ حضور نے فرمایا اجلس، پھر بیٹھ جا۔ اسی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا، عرق کہتے ہیں بہت بڑا ٹوکرا، ایک چھوٹا ٹوکرا ہوتا ہے ایک بڑا، بڑے ٹوکرے کو عرق کہتے ہیں عربی میں۔ تو عرق حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا وہ کدھر ہے سائل، این سائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ فوراً جو ہے مجلس سے کہا آقا میں ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ، انہوں نے پہلے فوراً ٹوکرا سر کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو اس کو جا کے مسکینوں پہ صدقہ کر دو، رب تمہارا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب انہوں نے ٹوکرا پہلے سر پہ رکھا اور پھر کہنے لگے آقا کیا ان لوگوں کو صدقہ کروں جو مجھ سے زیادہ غریب ہے؟ حضور نے فرمایا نعم۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے آقا فواللہ ما بین لا بیت یرید حرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، آقا میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں الحرتین یعنی مدینہ شریف کے دونوں کناروں میں میرے گھر والوں سے بڑھ کر تو کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو اقرا پہلے سر پہ رکھا اور حضور کی کرم نوازی دیکھیے، راوی کہتے ہیں فضاحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی بدر ان یابو، حضور اتنا سے اس کی سرکت پہ کہ حضور کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ حضور مسکرائے، حضور نے کہا بڑا سیاح ہے، آئے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو تو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور کی داڑھ نظر اتنا کھلکھلا کے حضور ہنسے، اور ہنسنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اطعموا اہلکم، لے جائیے اپنے گھر والوں کو کھلا۔ میں نے کہا بخشنے پہ آئے تو وہ مال دے کے بھی بخش دے، لیکن دوستو بخشا تو اس کو جائے گا جس کا چہرہ ہوگا۔ ہم کسی کو 2 روپے دیتے ہیں تو چہرہ دیکھ کے دیتے ہیں نا۔ مجھ سے باہر اگر گلی میں کوئی پھرنے والا کہہ دے کہ مجھے 1000 روپیہ دو تب نہیں دوں، لیکن یہ دعوت اسلامی کے بھائی اگر کہہ دیں 1000 روپیہ دے دیں تو میں دیر و جان مار کے دوں گا، چہرہ دیکھ کے دوں گا۔ رب کی دیوتا تو ہے لیکن چہرہ دیکھ، ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے چہرے اس قابل ہیں کہ ہم مانگ سکیں۔ چلو عمل نہ صحیح، مانگ تو سکے نا۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے ایک جنازہ پڑھایا، لوگوں نے اعلان کیا کہ یہ شخص کو فاسق و فاجر تھا، پر اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا چکے، دفنا چکے، آپ نے فرمایا قبر کو کھولا۔ ایسا بھلا کب ممکن ہے کہ نبی کا غلام ہو اور فاسقوں کے جنازے پڑھائے؟ آپ نے فرمایا میں نے فاسق کا نہیں، میں نے مومن کا جنازہ۔ جب اس کی لاش کو دوبارہ کھولا گیا نا تو اس کا چہرہ کفن سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دیکھو فاسقوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں نے تو کہا حضور ہم سے غلطی ہوگی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں کھوٹ تھی کہ مخلوق گواہی دے رہی ہے کہ شخص فاسق ہے، لیکن جنازہ جو ہے میت یہ بتا رہی ہے کہ یہ مومن ہے۔ معاملہ بگڑ گیا۔ آپ رات کو سوئے نا، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا مخلوق ٹھیک کہتی ہے یہ فاسق ہی تھا، لیکن ایک اس کا عمل ایسا ہے جو اس کا اور رب کے درمیان راز تھا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ شخص گناہ تو کرتا تھا
لیکن تنہائی میں جا کے اتنا روتا تھا کہ اس کے جو ہے آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا مالک یہ آنسو میرے تیرے پاس امانت ہے، ان آنسوؤں کو مخلوق پہ ظاہر نہ کرنا، بعد از مر کے یہ آنسو میرے تیرے پاس امانت ہے، ان کا صلہ عطا کرنا۔ کتنا قریب رب کہ مخلوق گواہیاں دے رہی ہے فاسق ہے، لیکن رب آنسوؤں کی لاج رکھ رہا، رب کہہ رہا نہیں آنسو میری ذات کی خاطر۔ اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ حدیث کی کتب میں ہے، جب وقت اخیر آتا ہے وہ بیٹوں کو وصیت کرتا ہے میری لاش کو جلانا، میری لاش کو جلانا، اور سنو جلانے کے بعد راکھ اکٹھی کرنا، آدھی رات کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی رات کو پانی میں بہا دینا، تاکہ مجھے دوبارہ میرے جسم کو اکٹھا نہ کیا جا سکے۔ اب بیٹوں نے ایسا ہی کیا، یہ حدیث ہے، بیٹوں نے باپ کو جلایا، جلا کے اس کی رات کو آدھی کو ہوا میں اڑا دیا، آدھی کو پانی میں بہا دیا۔ خالق کے کائنات نے اس راکھ کو پھر اکٹھا فرمایا، میں نے تو تجھے اس وقت بنایا تھا جب یہ راکھ بھی نہیں تھی، اب تو تیری راکھ تو ہے نا، اچھا یہ بتا خود کو جلوایا کیوں تھا، پھر بکھروایا کیوں تھا؟ کہا مالک اس لیے نہیں بکھروایا تھا کہ تو اکٹھا نہیں کر سکتا، بکھروایا اس لیے تھا کہ میرے اجزاء ترکیبی بکھر جائے، کرچی کرچی ہو جائے، اور مالک ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاؤ، اس لیے کہ مالک میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، تیری دہلیز پہ پیشی کا یارہ نہیں رکھتا، مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش ہو سکے۔ واقعتاً وہ شخص گنہگار تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کی بخشش فرمایا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ خالق کائنات کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، افلح من زکاہا، بے شک وہ لوگ کامیاب و کامران ہو گئے جنہوں نے اپنی اصلاح کی، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور جنت سے جو آخری شخص نکالا جائے گا نا، دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا، اس کا